السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24، دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، وہ اپنے آپ کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب قرآن کی طرف، آؤ اس کا فیصلہ تمہارے لیے ہوگا۔ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر بھی ان کی ایک جماعت پیٹ پھیر کر لوٹ جاتی ہے، منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چند دن کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، یعنی اگر ہم جہنم میں گئے تو ہم چند روز وہاں ٹھہریں گے، اس بعد نکل جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی افطرا پردازیوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بری روش کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی سخت مذمت بیان کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودی جنہیں کتاب کا، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تورات دی گئی ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق چلیں، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قرآن کا نزول فرمایا، اللہ نے آپ کو قرآن عطا کیا، تو انہیں بلایا جاتا کہ فیصلے کے لیے آؤ، تمہارے معاملات کا حل اس میں موجود ہے۔ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو پیٹ پھیر کر کے، اکڑ کر کے لوٹ جاتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ وہ اعراض کرتے تھے، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ اعراض کرتے تھے اپنے بدن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، جسم بھی گھماتے تھے، دل بھی گھماتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی یہاں سخت مذمت بیان کی ہے اور ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ ہم ان کی بری روش سے بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہمارا طریقہ کار ان یہودیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم پر واجب ہے، ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ہم تابعدار بن جائیں، اپنے سر کو جھکا لیں، تسلیم کرنے والے بن جائیں۔
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے، یہ اہل ایمان کا منہج ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم پیروی کریں گے، ہم فرما بردار ہیں. ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم سنتے ہیں جانتے ہیں پھر کہیں گے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم نافرمانی کریں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر رد کر رہا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تورات اور انجیل کو، اہل کتاب جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، لیکن جب ان کو اس میں یہ دعوت دی جاتی کہ آؤ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، آسمانی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، تو پھر اس سے وہ پلٹی مار جاتے تھے، لوٹ جاتے تھے، مخالفت کرتے تھے. ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے واقعہ ذکر کیا ہے. واقعہ کیا تھا؟ خیبر کے دو یہودیوں نے آپس میں بدکاری کی، یہودی اور یہودیہ خاتون، اور پھر ان کا قضیہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا فیصلہ سنایا. بخاری شریف وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے. جب یہودیوں نے سنا کہ رجم کا فیصلہ ہے تو وہ دونوں انکار کرنے لگے، کہا نہیں، ہماری کتاب میں، ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کے چہرے کو کوئلے سے پوت دیتے تھے، کالا چہرہ کالا کرتے تھے، اور بازار میں گھماتے تھے، گدھے بٹھاتے تھے اور مارتے تھے چھڑی سے، ذلیل کرتے تھے. کہا تورات میں کہاں لکھا ہے یہ بات؟ یہ سزا، یہ حد تورات میں کہاں ہے؟ ان لوگوں نے تورات لائی اور پڑھنا شروع کیا، اور جہاں آیت رجم تھی اس آیت کو گول مول کر گئے، اپنے ہاتھ کو وہاں پہ رکھ کے چھپا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ کو اٹھاؤ. جب ہاتھ وہاں سے قاری یعنی پڑھنے والے کا ہاتھ اٹھایا گیا، بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر رجم کی آیت موجود تھی. چھپاتے تھے، حقائق کا انکار کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم نہیں کیے، اور ہر دھرمی پر مخالفت اور دشمنی پر اڑ گئے، اعراض کرنے لگے. اور یہ اعراض کیوں تھا؟ نافرمانی کیوں تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ ہر دھرمی کیوں کرتے تھے؟ حق بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے تھے؟ اعراض کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، ہم جہنم میں جائیں گے چند روز کے لیے. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ 40 یوما مدت عبادت آبائہم العجل ثم تزول عنہ. 40 دن تک یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا یہ دعویٰ تھا، اتنی ہی مدت تک جتنا ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی. علی کل حال تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ اور اگر ہم گئے بھی مثال کے طور پر تو ہم وہاں وقتی طور پر جائیں گے، چند روز کے لیے جائیں گے. اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر یہ حق کا کھل کر کے انکار کرتے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی معصیت پر جرات دکھاتے تھے اہل کتاب، اس کی وجہ کیا تھی؟ جو کبر و غرور میں، نشے میں ڈوب چکے تھے اور حق کا کھل کر کے انکار کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم وہاں جہنم میں گئے بھی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے تو وہاں جہنم ہمارا ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. ہم وہاں گئے تو چند دنوں کے لیے وہاں پہ جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے گی، مگر چند دنوں کے لیے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. اور انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی افترا پردازیوں نے دھوکے میں ڈال رکھا.
جب آدمی کا خیال یہ بن جائے، تصور یہ بن جائے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، تب آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمل کرے اور حق کو قبول کرے؟ یہی طریقہ یہودیوں کا تھا، یہی طریقہ یہودیوں کا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی مذمت بیان کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو انصاف کے ساتھ وہاں فیصلہ سنایا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ اقرار نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، ان کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ یہ گمراہ ہیں، یہ افترا پردازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ افترا پردازی ان کی چال ہے، اور اسی افترا پردازی کا جو عمل ان سے سرزد ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہنم میں چند روز کے لیے جائیں گے۔ انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی افترا پردازیوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو یہ دھوکہ ان کے لیے خطرناک انجام کا اور خطرناک عذاب کا سبب بنے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہودیوں کی بری روش سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار بنیں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے والے بنیں، اللہ کے حکموں پر فدا ہونے والے بنیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔